السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ناول کا نام ہے ابر کرم اور اس کو لکھا ہے حنا زیان شاہ نے، جس کی قسط نمبر ہے 1۔ بارش مسلسل برسنے لگی تھی۔ وہ بھی آرام سے کھڑکی میں کھڑی باہر دور سبز ہریالی کو دیکھ رہی تھی۔ بارشیں ہمیشہ کا عشق تھیں اس کا۔ یار، کشف نے تنگ آ کر عرصہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک اسے ہائٹ سے ڈر لگتا ہے، اوپر سے بارش آ جائے تو ونڈو سے چپک جاتی ہے۔ اس کی آواز صاف سن رہی تھی۔ وہ پر ہنسی دبا کر وہیں کھڑی رہی۔ حنا، عرصہ نے آخر کار اسے آواز دی۔ یار، آ رہی ہوں، حد ہے، اس نے کہا اور پلٹ کر ان کے پاس آ گئی۔ ہاں، حد ہی ہے، عرصہ نے کہا تو اس نے اسے گھوری ڈالی۔ کشف بھی عرصہ کے ساتھ ہنس پڑی۔ بارش ہو رہی ہے اور تم لوگوں کو پتہ ہے؟ ہاں ہاں، کشف نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یار، حنا آگے کو جھک کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے 3 سیٹس کو دائرے میں رکھا ہوا تھا۔ کلاس میں اور بھی لڑکیاں تھیں تو وہ عموماً نیچی آواز میں ہی اپنی پرسنل باتیں کرتی تھیں، کیونکہ باقی کلاس سے ان کا گویا کوئی ناتا نہیں تھا۔ میں نے کل رات ایک خواب دیکھا، کافی ریئلسٹک تھا، ابھی کلیئر نہیں ہے، پر کوئی کہانی ہوتا ہے۔ اکثر جو کہانی ہم ریڈ کرتے ہیں وہی آتی ہے دماغ میں، عرصہ نے بھی مدھم آواز میں کہا۔ نہیں، کوئی سنی سہانی تو کہانی نہیں تھی، اس نے کہا، پر اس کی آواز شور میں دب گئی تھی، جو کلاس نے اچانک شور مچایا ہوا تھا کسی بات پر۔ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں، کشف نے کہا۔ تیار رہو، ٹیسٹ ملنے ہیں آج واپس، کلاس کی ایک لڑکی نے ڈائس پر کھڑے ہو کر اعلان کیا۔ 4-5 اور لڑکیاں اس کے ساتھ کمیٹی بنائے زور و شور سے کسی بات میں بحث پر مصروف تھیں۔ میں نے تو رات خواب دیکھا، میری 73 ہیں مارکس، حنا نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ میم امبر کا ڈر اتنا ہی خوابوں میں ڈراتی ہیں، اس نے کہا تو کشف اور عرصہ ہنس دیں۔ ٹیک یور سیٹس گائز، کشف نے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی، پر عرصہ اور حنا ٹکی رہیں۔ ابھی ٹائم ہے، عرصہ نے آرام سے ٹیک لگاتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی بیل رنگ ہوئی۔ میرے خیال سے ختم ہو گیا ہے، کہتے ہی وہ جلدی سے اٹھی اور اپنی سیٹ کی طرف بڑھی۔ ہر بار کی طرح درمیان میں عرصہ، ایک طرف کشف اور دوسری طرف حنا۔ 3 لڑکیوں کا گروپ، الگ ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا، جو بھی ہو جائے یہ ساتھ ہی پائی جاتی تھیں، کسی چوتھے بندے کو برداشت نہیں کر سکتی تھیں اپنے ساتھ۔ عرصہ اس حساب سے زیادہ پوزیسو تھی۔ ایک دفعہ اس نے حنا کو کافی عرصے سے کہا تھا کہ اگر دوسری لڑکیوں کے ساتھ بات کرنی ہے تو اس سے نہیں کرنی۔ اس کے بعد کشف اور حنا نے کافی احتیاط کی تھی، چونکہ ایک ساتھ ہی ہوتی تھیں تو اگر ایک نہ آتی تو پورا دن باقیوں سے سوال پوچھ کے پاگل کیا جاتا۔ ناراض ہو اس سے؟ اسے کیا ہوا؟ کیوں نہیں آئی؟ وہ کہاں ہے؟ وغیرہ وغیرہ۔ ان کا کام پورا دن صرف ایک ہی تھا، ایک کلاس لی، دوسری کلاس سے پہلے پیاس لگنا لازم تھا۔ اکثر لیکچر ختم ہونے والا ہوتا تو یاد آتا تھا کہ ہماری بال پوائنٹ ختم ہو گئی ہے یا ٹوٹ گئی ہے یا گم ہو گئی ہے۔ اکثر رجسٹر کے پیج کم لگنے لگتے تھے۔ عام الفاظ میں ہر لیکچر کے بعد باہر پائی جاتی تھیں۔ دوسرا سال تھا انہیں، کالج اور مجال تھی کہ ان کی کوآرڈینیٹر سے بنی ہو۔ فرسٹ ایئر میں تو اس نے پکا انہیں بھانپ رکھا تھا کہ جہاں ملیں ڈانٹ دو۔ ایک دفعہ عرصہ نے تنگ آ کر کہا بھی تھا، میم اب ہماری جان چھوڑ دیں، پر کس کو اثر؟ پھر ہاں، اب انہیں بھی عقل آ گئی تھی۔ سیکنڈ ایئر کے اینڈ ہونے کو تھا، انہوں نے کوآرڈینیٹر کو ذلیل کر کے رکھا ہوا تھا، پنگا کر کے فرار ہو جایا کرتی تھیں۔ کون سا کام تھا جو انہوں نے نہ کیا ہو؟ رنگین جوتے نہیں پہن کر آئے، پرنسپل ڈیمو لے رہا تھا، اونچی آواز نہیں نکالنی، نکالی، یہاں سے نہیں جانا، یہیں سے جانا ہے، گویا ضد ہو۔ اے کشف، بات سنو، حنا سے عرصہ کو تھوڑا سا آگے کر کے چیئر سے ٹیک لگا کر کہا۔ ٹیچر کلاس میں داخل ہوئی تو کشف نے بس اتنے پہ ہی اکتفا کیا۔ میرا پیپر لے آنا پلیز۔ میرا پوچھا تو کہنا تھوڑی دیر کے لیے وفات پا گئی ہے، حنا نے کہا تو عرصہ اور کشف منہ نیچے کر کے ہنسنے لگیں اور پھر خاموشی چھا گئی۔ میم امبر کلاس سے ٹیسٹ کے متعلق ڈسکس کرنے لگیں۔ وہ تینوں کتاب کھول کر بیٹھ گئیں۔ وہ مسلسل کتاب پر ایک لائن کو بے خیالی میں پڑھنے لگیں۔ دماغ کی روح بھٹکی، ہمیشہ کی طرح۔ ایک لڑکی، بارش، اس نے آنکھیں بند کر کے کھولی۔ اوئے رک، ہارون! اس کے دماغ میں ایک نام گونجا۔ وہ دوبارہ اپنی اس خیالی دنیا کی طرف دھکیلی جا رہی تھی۔ حنا! کلاس میں نام گونجا تو وہ ہوش میں آئی۔ سب سے پہلے حنا۔ اسے پتا تھا پڑھا تو ہے نہیں، حالانکہ پیپر اس نے بھر بھر کے لکھا تھا، پر ساری سیلف رائٹنگ تھی۔ حنا! نام دوبارہ دہرایا گیا اور ایک دم کھڑی ہو گئی۔ آپ کا پیپر؟ کوئی بے عزتی نہیں، کوئی گھوری نہیں، جو میم امبر خاص طور پر حنا کو ڈالنا فرض سمجھتی تھیں۔ وجہ اسے پتہ نہیں تھی۔ وہ آہستہ سے ڈائس کے پاس گئی۔ 72.5 گڈ۔ میم امبر نے پورک اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ 1 منٹ کو اس نے پیپر ہی نہ پکڑا۔
اس کے نمبر بغیر پڑھے 72؟ ہنا، ٹیچر نے پکارا تو اس نے جلدی سے پیپر پکڑا اور واپس آ گئی۔ ہنا، زبردست یار، میں کہتی تھی نا یہ یاد کر کے آتی ہے، بس ڈرامہ کرتی ہے۔ کشف نے اس کے بازو پر دھموکا جوڑا۔ کتنے مارکس ہیں ہنا؟ ماہا نے مڑ کر پوچھا جس کے ذمہ لسٹ بنانا تھی۔ 72.5 مطلب 73؟ اس نے کہا تو عرصہ اور کشف ایک دم اچھل پڑی۔ ہنا، عرصہ نے حیرت سے اسے پکارا۔ وہ کیا جواب دیتی؟ وہ خود حیران بیٹھی تھی۔ خواب وہ بھی سچ ہوتے ہیں؟ آج پتہ چلا تھا۔ یار تم تو فارچون ٹیلر بن جاؤ۔ کشف نے ہونا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا جس پر عرصہ نے تالی بجائی۔ اور اس کے پیچھے کرو۔ اسے میم امبر نے دیکھ لیا تو اٹھا کے پھینکیں گی کلاس سے باہر۔ وہ پھر سے پیپر کو گھورنے لگی۔ ہارون؟ اس کے دماغ میں دوبارہ وہ نام ابھرا۔ سنو، یہ ہارون کون ہے؟ لو جی، عرصہ نے کشف کو دیکھ کر کہا۔ ہو گئی پھر سے شروع؟ اچھا ٹھیک ہے۔ وہ دوبارہ چپ کر کے بیٹھ گئی۔ پوری کلاس کو پیپرز واپس ملے۔ عرصہ اور کشف کے بھی اچھے نمبر تھے۔ آج کا دن کافی حد تک خوشگوار تھا، جیسا کہ ہنا کی زندگی کے بارے میں ماننا تھا۔ بارش ہمیشہ ہی اس کے لیے بہت لکی رہی ہے۔ کافی اچھا ہوتا تھا جب بارش ہوتی تھی۔ ساری کلاسز ختم ہوئیں تو وہ سب کے جانے کے بعد آرام سے کھڑکی کے پاس کرسی رکھ کے بیٹھ گئیں۔ آج جمعہ تھا تو باقی سب کے برعکس وین لیٹ آتی تھی، تو فکر تو تھی نہیں، اسی لیے باہر سے لڑکیوں کے شور شرابے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہاں کیا کہہ رہی تھی تم؟ تب ادھر ادھر کی باتوں کے بعد کشف نے بات کا آغاز کیا۔ ہاں وہ آپ ہی کشف، آپ ہی عرصہ آ جائیں، وین آ گئی ہے۔ ایک جونیئر نے آ کر انہیں اطلاع دی۔ چلو جی آپ کا پیک اپ ہے، نکلو۔ ہینا نے منہ بنا کر کہا۔ یار یہ روٹ سے جانے کب جان چھوٹے گی۔ عرصہ نے بیزار ہو کر بیگ اٹھایا۔ کشف بھی اٹھ گئی اور ہنا نے بھی ان کے پیچھے چل دی تھی۔ پیچھے دور لڑکیوں کے شور کی آواز آ رہی تھی۔ یہ تو ہے ہی پاگل، سائیں کہیں کی، ایک لڑکی نے بلند آواز میں کہا۔ عرصہ اور کشف کلاس سے باہر نکل گئی تھیں۔ ہنا ابھی دروازے میں ہی تھی، ایک دم اس کا دماغ گھوما۔ سائیں؟ یہ لفظ اس نے آنکھیں بند کی اور دروازے پر ہاتھ رکھا۔ سائیں؟ ہاتھ جوڑے وہ۔ سائیں ہمیں بچا لو۔ ہنا؟ ایک بار پھر کشف اسے دنیا سے باہر کھینچ لائی تھی۔ ہاں چلو نا۔ اس نے اشارہ کیا تو وہ چل پڑی اور اس نے ایک نظر پلٹ کر اس کی طرف دیکھا جہاں لڑکیاں کھڑی تھیں، پر وہ جانتی تھی یہ امر فضول ہے۔ وہ تو بس آپس میں مذاق کر رہی تھیں، ان کا ان کے خوابوں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ چپ چاپ ان کے پیچھے گئی تھی۔ ان دونوں نے بیگ میں رکھا جبکہ وہ خاموش پاس کھڑی انہیں دیکھتی رہی۔ باقی سب تو نہیں آئے؟ تم دونوں کو پہلے ہی بلا لیا؟ اس نے ایک نظر بھیگی ہوئی زمین پر ڈالی۔ کچھ دیر سے بارش رکی ہوئی تھی، پر موسم سے یوں ہی لگ رہا تھا کہ ابھی بارش دوبارہ ہوگی۔ ہاں پر ٹھیک ہی ہے، چلو کیمپس چلتے ہیں، میں نے پانی پینا ہے، کشف نے کہا تو تینوں اندر کو بڑھیں۔ آج مزہ نہیں آیا یار، عرصہ نے منہ بنا کر کہا۔ کشف نے چڑھانے والے انداز میں کہا۔ ہاں تمہارا دن بھی تو ابھی بنے گا جب ہم اس کیمپس میں جائیں گے، اور سر نعیم آج کمپلیٹ بلیک میں تمہارے سامنے کیمپس سے نکلیں گے اور ایڈمن جائیں گے، اس نے کہا اور کہکا لگا کر ہنس دی۔ ساتھ ہی کشف کی طرف بڑا ہاتھ اس نے کہکا لگا کر ہاتھ مارا۔ عرصہ بس ان دونوں کو قتل کرنے والی گھوری سے نوازتی رہی۔ وہ دوسرے کیمپس میں دھکر ہو کر رہ گئی تھیں، انہیں ایک دن روکنا پڑا۔ ایک دم ہی ہنا بالکل جامد رہ گئی اور عرصہ اور کشف کی نظریں اس ورک پر ٹک گئی تھیں۔ دراصل ان کے کیمپس میں داخل ہوتے ہی اندر سے سر نعیم نکلے تھے بقول ہنا کے کمپلیٹ بلیک میں، اور کیمپس سے نکل کر ایڈمن کی طرف بڑھ گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے یار؟ ہنا نے کانپتے ہاتھوں سے ان دونوں کا ہاتھ پکڑا۔ ہنا مجھے یقین نہیں آ رہا، عرصہ نے حیرت میں غرق آواز میں کہا۔ یار قبولیت کا وقت تھا اس کا، اور دیکھو ہوا کیا، کشف نے بھی ملی جلی کیفیت میں کہا۔ آپ ہی وہیں جامد کھڑی تھی جب پیچھے سے اچانک آواز آئی، سب بچیاں آ گئی ہیں، آ جائیں۔ اس لڑکی نے دوبارہ اطلاع دی اور الٹو پاؤں واپس ہو گئیں۔ اللہ حافظ، عرصہ اور کشف نے کہا اور وین میں بیٹھ گئی اور وہیں کھڑی ان کو بائی کرتی رہی۔ ان کی وین چلی گئی اور وہ بھی وہیں پر کھڑی رہی۔ اوئے، ایک دم پھر سے چونکی۔ کیا ہوا؟ کیوں ہارٹ اٹیک کروانا؟ اس نے نور کو دیکھا، جا رہی تھی اسی کی طرف۔ اس نے ڈرایا نہیں بلایا تھا۔ کب سے وین چلی گئی اور تم ایسے اسٹیچو بنی کھڑی ہو؟ تو بلایا ہے۔ نور نے پاس آ کر اس کے کندھے پر بازو ٹکایا۔ ہاں میرا دھیان نہیں تھا۔ کدھر دھیان تھا جناب کا؟ اس نے شرارت سے کندھے پر ٹکر مارتے ہوئے کہا۔ تم پر تھا جان، ہنا نے اسی انداز میں نہیں کہا تو وہ ہنس دی۔ آؤ اندر چلیں، وین تو لیٹ آئے گی، نور نے کہا تو وہ اس کے سنگ اندر کو چل گئی۔ نور سے اس کی دوستی بھی کافی اچھی تھی، دونوں کی کلاسز مختلف تھیں پر دوستی ہو گئی تھی۔ نور اسی کی وین پر جاتی تھی اور وہ کیمپس میں داخل ہوئی اور سیدھا پانی پینے چل دیں۔ نور آج بھلا کیا ہوا؟ اس نے کہا تو پانی پیٹی نور نے آئی برو چکا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس نے ساری رودات سنا دی جسے سن کر نور بھی حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تم نے ہاتھ دیکھا کرو یار، پیسے کماؤ گی بہت۔ نور اس نے شکایتی نظروں سے دیکھا تو وہ ہنس دی۔ اچھا سوری۔
اس نے کہا. پھر وہ دوبارہ سیکنڈ فلور پر بنی ہنا کی کلاس کی طرف بڑھ گئی. اوہ بارش پھر شروع ہو گئی. نور نے کہا تو ہنا کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا. اوہ یس یار. ہنا نے ہاتھ شیشے کی بڑی حجم کی کھڑکی پر جما کر رکھا. تمہیں کیا ملتا ہے اس بارش میں؟ اتنی خوش ہوتی ہو جیسے خزانہ مل گیا ہو. یہی خزانہ ہے میرا. اس نے کھڑکی کے باہر سے پھسلتے بارش کے قطرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا. وہ جیسے جیسے نیچے جا رہا تھا وہ اپنا ہاتھ ساتھ ساتھ بڑھا رہی تھی. کیسا مزہ ہے اس میں. گیلے پاؤں، مٹی، کیچڑ سے بھرے پاؤں اور کپڑے. نور نے کہا پر اس کا دماغ کہیں اور کھو گیا. پھر سے وہی لڑکی، بارش، ہارون، ایک ہاتھ جس نے مضبوطی سے دوسرا ہاتھ تھام رکھا تھا، پاؤں جن پر مٹی کی تہ تھی اور کپڑے جو گندے ہو رہے تھے. اس نے خود کو اس خیالی دنیا سے باہر لانے کی کوشش کی. وہ سکون سے سوچنا چاہتی تھی پر وہ کھو گئی اور ڈوبتی ہی چلی گئی. کوئی آواز دے، اس نے پکارا تھا دل میں. کوئی آواز. ہنا. وہ ایک لمحے میں وہ باہر. اس نے اپنے ساتھ کھڑی نور کو دیکھا. کیا ہوا؟ الہام ہو رہا تھا. اس نے پھر چھیڑنے والے انداز میں کہا. نہیں کچھ نہیں، مجھے ان سب چیزوں سے فرق نہیں پڑتا. مٹی، کیچڑ سبھی اچھا ہوتا ہے. تمہاری لاجک. نور نے کہا تو وہ ہنسنے لگی. اور تمہارے لیے تم بارش نہیں ابر کرم کہنا بہتر ہوگا. رحمت کی بارش. نور نے کہا تو اس کی ہنسی ایک لمحے میں سمٹ گئی. یہ رحمت کی بارش ہے، اللہ کا تحفہ ہے. میرے مولا تیرا شکر ہے. دور کہیں بہت زور سے بادل کی آواز گونجی تھی. اس نے سر جھٹکا اور وہ بار بار یہ سب نہیں کر سکتی تھی. اسے ہمیشہ سے ہی اپنے آپ پر کنٹرول تھا، پر اس خواب نے ہر حد کو ختم کر دی تھی. اس کی سوچیں اپنی مرضی کے بغیر بے لگام دوڑ رہی تھیں. اس کا ہاتھ جس قطرے کا پیچھا کر رہا تھا وہ جانے کب سے نیچے جا چکا تھا. چلو میڈم آ گئی ہے وین. آج تو جلدی آ گئی. نور نے کہا اور اس کا ہاتھ کھینچا اور اس کا ہاتھ کھڑکی سے ہٹ گیا اور وہ اس دن کے پیچھے چلنے لگی. آج کا دن عجیب تھا، شاید بہت عجیب. ہنا جلدی چلو، بارش تیز ہو رہی ہے. نور اسے آواز دی. ہارون جلدی کر، گاڑی چھوٹ جائے گی. ہنا وہیں رک گئی اور سامنے سڑک پار دیکھنے لگی. ہنا جلدی آؤ. نور نے دوبارہ پکارا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور اس نے ایک دفعہ اوپر منہ کیا. بارش کی چند بوندیں اس کے چہرے پر گر گئیں. میڈم آ جاؤ. ایما نے ساتھ سے گزرتے اس کا ہاتھ ہلایا اور اس نے اسے دیکھا اور اس کے ہمراہ روڈ پار کرنے لگی. تو جو ہے نا، ہمیں لیٹ کروانے ہیں. فتولہ ہے. اور جب گاڑی چھوٹ جائے تو تجھے تیری نائٹیز کی اسکوٹر یاد کرا دوں گی میں. نرمی بےعزتی. اس نے ناک چڑھا کر اس کا بازو پکڑا. بکواس تھوڑی کی کر. اس نے اچھا خاصا گھونسا اس کی کمر میں جڑا تھا. ہاں ہاں. اس نے کچھ نہ کہا، بس اس کے ہمراہ آگے بڑھ گیا. یار آج تو بڑا مزہ آئے گا، اس نے دانت نکالتے ہوئے کہا. اور اس بات کا اندازہ ہارون کو تب ہوا جب وہ بھی گاڑی میں چڑھ گیا. سامنے آگے لڑکیاں بیٹھی تھیں جسے دیکھ کر زیام کی باچھیں کھل جایا کرتی تھیں. ہارون چپ چاپ چڑھا اور آرز ہارون کے پیچھے. تینوں چپ چاپ جا کر آخری سیٹ پر بیٹھ گئے. ہو گئے ہمارے بچے پورے، کنڈکٹر نے ڈرائیور سے کہا تو اس نے گاڑی آگے بڑھا دی. یہ انکل جیسے بولتے ہیں نا، کبھی کبھی مجھے فیلنگ آتی ہے کہ یہ میری بچھڑی ہوئی ماں ہیں. آرز نے کہا تو باقی دونوں دانت نکالنے لگے. اوے ٹائمنگ دیکھ، بارش شروع ہو گئی ہے، تھوڑا سا اور لیٹ ہو جاتے تو بھیگ جانا تھا. زیام نے کہا تو ہارون نے اپنی سائڈ کا پردہ ہلکا سا سرک کر دیکھا جہاں کھڑکی بارش سے بھیگنے لگی تھی. اس نے سارا پردہ پیچھے کر کے تھوڑی سی کھڑکی کھولی اور اپنا سر کھڑکی سے ٹکا کر آنکھیں موند لیں. او اینی، انکل بول رہے ہیں، بیٹھ جاؤ، گھر بھی جانا ہے. ایمن نے اسے پکارا تو اس نے روڈ سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا جو کیری وین میں بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی. پیچھے ہو. میں پیچھے بیٹھوں گی، ہنا نے کہا تو اپنی جگہ سے سرک گئی. ہنا نے چھلانگ لگائی اور پیچھے جا بیٹھی. نور بھی اس کے ساتھ پیچھے آ گئی. آ جاؤ، نور نے کہا اور دونوں نے مسکراتے ہوئے آگے والی سیٹ پر سر ٹکا دیے. نور کا رخ اپنے دونوں بازوؤں میں تھا اور اس نے آنکھیں بند کر لیں، جبکہ ہنا کا رخ ایک طرف بنی کھڑکی پر تھا جس سے بارش کا پانی مسلسل بہہ رہا تھا. ہنا نے آنکھیں بند کر لیں. وین میں ہلکا ہلکا میوزک تھا جو سکون دے رہا تھا اور اب سکون سے سوچ سکتی تھیں. ارے تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو؟ کیا کہا تھا میں نے؟ ٹھنڈ کا موسم ہے بیٹا، سردی لگ گئی تو؟ اور آج تو بالکل بھی نہیں، بے احتیاطی کرو. آصفہ چچی کمرے میں داخل ہوئیں تو وہ ابھی بھی اسی جگہ کھڑکی کے ساتھ کھڑی تھی. تیز ہوا سے اس کا سر سے ذرا سرک کر کندھے پر جمع ہوا دوپٹہ ہل رہا تھا اور بال بھی لہرا رہے تھے. انہوں نے ابھی تک اسے وہیں کھڑے دیکھا تو کمرے میں داخل ہوتے ہی شروع ہو گئیں. جی چاچی ہم بس، ارے دیکھو میرال، صبح کے 10 بجنے کو ہیں اور 12 بجے تمہارا نکاح ہے. اور تمہیں پتہ ہے بڑے سائیں وقت کے کتنے پابند ہیں. اگر یوں ہی کھڑی رہی تو سمجھو ہو گیا سب. میں نے یہ سب دیکھنے کو کہا تھا ایک بار، کون سب سے اچھا ہے. انہوں نے بیڈ پر پڑے بہت سے زیورات میں سے ایک سونے کا سیٹ اٹھایا اور اس کی طرف بڑھیں. اس کا کندھا ہلا کر رخ اپنی طرف کیا. اس کے پلٹتے ہی چچی کو اس کے آنکھوں میں موجود آنسو دکھائی دیے تھے. میرال، انہوں نے فکر مندی سے اس کا نام پکارا اور دروازے کی طرف بڑھیں. جلدی سے دروازہ بند کیا اور اس کو پکڑ کر بیڈ پر لے آئیں. کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟
किसी ने कुछ कहा? मीराल ने फकत ना में सर हिलाया था। किसी ने पूछा नहीं? कहा हमें? मीराल, ये आंखें बड़े साईं के सामने भीगनी नहीं चाहिए आज के दिन, वरना कयामत आ जाएगी। उन्होंने मीराल का चेहरा दोनों हाथों से थाम कर कहा, आप बात करें ना बाबा साईं से, हमें अभी नहीं करनी शादी। उसने कहा तो चची ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखा। मीराल, उनकी आवाज में लग्जिश थी। मेरा बच्चा, ना बोल ऐसा, किसी ने सुन लिया तो? चाची, माँ के बाद आपने हमें पाला है, हम बस आपसे ही बात कर सकते हैं, हम अभी इससे के लिए तैयार नहीं हैं। मेरा बच्चा, हम कुछ नहीं बोल सकते, जो ये बोल दें हमें इस पर अमीन कहना फर्ज है। तो हम अज़ादार वीर जी से बात करेंगे। अज़ादार अभी बच्चा है मीराल, उसकी बात कोई नहीं सुनेगा। मेरी बात सुनो, उन्होंने प्यार से आवाज़ नीचे करते हुए इसे समझाया। इसने बेकसी से सर झुकाया। जावियान बहुत अच्छा बच्चा है, मैं कहती हूँ वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। जावियान को हम जानते हैं, वो ही अच्छे हैं, पर दरवाजे पर होने वाली दस्तक ने उसका जुमला अधूरा ही छोड़ दिया। आंखें पूंछ लो, चची ने जल्दी से इसका माथे पर प्यार से बोसा देते हुए कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ी। मीराल, बड़े साईं की आवाज़ पर उसका सांस सूख गया। चची ने अंदर का इशारा किया, वो अंदर दाखिल हुए। मुकम्मल सफ़ेद लिबास में, कंधे पर क्ले रंग की शॉल लिए। उनकी अंदाज, लहजे और शख्सियत, हर चीज़ से ही रोब जाहिर होता है। मीराल जल्दी से उठ खड़ी हुई। सलाम बाबा साईं। वालेकुम सलाम। उन्होंने इसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, क्या हुआ, तबीयत ठीक है? जी बाबा साईं, बस थोड़ी सी। उसने सर झुका लिया। समझ सकता हूँ, पर मुझे पूरा यकीन है तुम्हें जावियान हमेशा खुश रखेगा। मेरे दोस्त का बेटा है और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ उसे। उन्होंने कहा। उसका सर थपक कर वापस मुड़े। वक्त पर तैयार हो जाना, देरी ना होना। वो बोलकर चची को कुछ समझाते हुए बाहर निकल गए। मीराल वापस बैठ गई। चची दरवाज़ा बंद करके दोबारा इसकी तरफ बढ़ी। मीराल, नहा लो, पानी असाब पर ज़रा सुकून देगा, उन्होंने प्यार से कहा और सामान सीधा करने लगी। लगता है आज बारिश आएगी। चची ने इसकी आवाज़ पर उसे देखा जो खिड़की की तरफ नजरें जमाए बैठी थी। फिर बाहर देखा जहाँ काले बादल हर तरफ छाए हुए थे। उम्मीद तो है 3 साल होने को हैं, रिजालपुर में बारिश नहीं हुई। बहुत मुश्किल वक्त गुजरा है, पर अब लगता है अल्लाह ताला अपना करम करेंगे, उन्होंने कहा और पास आकर इसका कंधा थपकाकर बाहर चली गई। एन, नूर ने पुकारा तो उसकी आंखें खुलकर इसकी तरफ देखा। वो देखो। नूर ने हना की खिड़की की तरफ ही इशारा किया और हना ने बाहर देखा जहां तेज हवा के साथ बारिश बहुत तेज बरस रही थी और कुछ बच्चे उनमें खेल रहे थे। कहो तो तुम्हें भी उतार दें, नूर ने शरारत से कहा और हना हंसती। नेक ख्याल है, नूर हंसती। अच्छा बताओ फिर क्या सोचा है? कुछ माइंड में? हाय, नूर ने ड्रामाई अंदाज में कहा। हना ने दोबारा सर झुकाकर आंखें मूंद ली। ये कौन सी जगह है? हारून खिड़की से सर टिकाए आंखें मूंदे बैठा था जब ज़याम ने उसका कंधा बजाकर पूछा। इसने आंखें खोलकर देखा जहां दूर तक फैले खेत खलियान थे। रिजालपुर, आरिज ने कहा। मुझे तो यही लगता है रिजालपुर आ गया है, अभी तो 2.5 घंटे हुए हैं, अभी आ भी गया क्या? तो रिजालपुर कौन सा लंदन में वाक़या है? पाकिस्तान में ही है, आरिज ने नाक चढ़ाकर कहा। देखना, यहाँ कहीं मशहूर है, यहाँ 3 साल से बारिश नहीं हुई, लोग जाने किस किस तरीके से पानी लाकर खेतों को सींचते हैं, पर आज तो लगता है बारिश होगी। हारून ने आसमान पर छाई हुई काली घटा देखकर कहा। हो जाए तो अच्छा है। तो हम पहुंच चुके हैं रिजालपुर, सर ने कहा तो सब बच्चे ही खिड़की के पर्दे हटाकर देखने लगे, जबकि आरिज ने फर्जी कॉलर झाड़े। ये जगह कितनी बड़ी होगी? एक लड़की ने पूछा। काफ़ी वसी है, सर ने जवाब दिया। ये टूर बहुत अच्छा जाएगा, आरिज ने हारून के कंधे से बाहर झांकते हुए कहा। रिजालपुर एक गांव का नाम नहीं, ये इस पूरे इलाके का नाम है। कहते हैं यहाँ पर हमेशा से मर्द की हुकूमत रही है, वही हुक्म देते हैं और अपनी ख़वातीन को घरों तक मुक़य्यद रखते हैं कि उन्हें कोई देखे भी ना। ख़वातीन को उनके फैसले के आगे ज़बान खोलने की इजाज़त नहीं है, वरना। सर ने अब की बार कुछ समझाते हुए कहा। मीराल, मेरे ख्याल से इतना अच्छा भी नहीं, ये तो बहुत डरावना है। ज़याम ने झुरझुरी ली। मुझे तो ये नाम कुछ सुना सुना लग रहा है, हारून ने सोचते हुए कहा। ओ भाई, माना ये जगह बहुत पुरानी है, पर प्लीज़ तू मत कहना कि तुझे तेरा पिछला जन्म दिखाई दे रहा है। बक बक थोड़ी कर, ये नाम सुना हुआ लग रहा है। कहा मैंने? ये नहीं कहा, मैं यहाँ आ चुका हूँ। हारून ने आंखें छोटी करके उसे देखा, फिर खिड़की से बाहर झांका। सर, हारून ने एकदम आवाज़ दी तो सभी इसे देखने लगे। जी बेटा? सर, वो रही सामने वो जगह, वो रास्ता भी सीधा जा रहा है, वो शॉर्टकट भी लगता है, तो हम दूसरे रास्ते क्यों जा रहे हैं? इस रास्ते से जाना मना है? मना है? हाँ बेटा, वो रास्ता हवेली की तरफ जाता है, वो रास्ते से सिर्फ हवेली वाले ही जा सकते हैं। हवेली वाले?
کول مطلب وہ سفید کپڑوں میں ایٹیٹیوڈ سے چل کر آتے ہوئے سردار؟ واو! ایک لڑکے نے اونچی آواز میں کہا۔ یہ تو مزے کا لگ رہا ہے۔ ایک لڑکی نے بھی تبصرہ کیا، کیا ہم حویلی بھی جا سکتے ہیں؟ زیام نے جھٹ سے پوچھا۔ بیٹا جی، ایک راستے سے گزرنے تو نہیں دے رہے، اور ویسے بھی اس حویلی کا سردار شافی وہ ان رجال قبیلے کی آخری اولاد ہے اور بالکل ان جیسا ہے۔ وہ تو بیٹا جی آپ کو پکائے بغیر کھا جائے گا۔ سر نے مداحیہ انداز میں کہا تو پوری کلاس ہنس تھی۔ ہارون نے بھی اسے کوہنی مار کے ہنستے ہوئے کہا، ہو گئی تسلی۔ گاڑی نے رخ بدلا اور اس کھنڈر کے قریب تر ہوتے چلے گئے۔ پھر حارث کی نظر اس عالیشان حویلی پر ٹکی ہوئی تھی جو دور سے بڑی شان سے کھڑی تھی اور جیسے مکمل سجایا گیا تھا۔ ہارون آجا میں جا رہی ہوں، یہ پکڑو۔ نور کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر جڑک دیکھا تھا جو بیگ اس کی طرف بڑھا رہی تھی۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر بیگ پکڑ لیا۔ اللہ حافظ، نور نے کہا اور چلی گئی۔ ہنا ہلکا سا جھک کر باہر دیکھا، موسم ابھی بھی ویسا ہی تھا، نم۔ آج کا دن ہمیشہ یاد رہے گا۔ وہی پرانی عادت آسمان کو دیکھ کر باتیں کرنے کی۔ میں ماروں گی، کوئی 8ویں مرتبہ اس نے کہا تھا، پر وہ امن ہی کہاں جسے اثر چھو کر گزرا ہو۔ میں نے بھی لگا دینی ہے ایک۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا رجسٹر اس کے ہاتھوں سے بچاتے ہوئے اس کے سر پر مارا۔ ہنا نے بھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی پینسل کا سکہ اس کے گھٹنے میں مارا، جس پر ایک مزید رجسٹر کا وار اس کے سر کی زینت بنا۔ ماما، چپ کرو۔ امن نے جلدی سے رجسٹر اس کی طرف پھینکا۔ چوہا، کوجا، بندر، خرگوش، یہ آخری کے لیے شکریہ۔ اب سو مر جاؤ، آدھی رات ہو گئی ہے۔ عام طور پر کبھی پڑھا نہیں، آج یاد آیا، بس پڑھنا۔ امن کو پتا تھا نتیجہ کیا ہوگا اور نتیجہ حسب توقع ہی تھا۔ نکلو شاباش۔ ہنا نے اسے انگلی سے اشارہ کیا اور اب چلتے بنو۔ جا رہی ہوں۔ کوجی، وہ بھی انتظار میں تھا، اٹھ کے فوراً باہر کو بڑھا جب ہنا کا پھینکا تکیا جاتے جاتے کمر کی سکائی کر گیا۔ پھر اس نے بس گھورنے پر اکتفا کیا اور باہر نکل گیا۔ اللہ جی، ہنا نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ پتہ تھا پڑھائی کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے، سو آرام سے بک ساری اکٹھی کر کے ایک طرف رکھی اور لیٹ گئی۔ بالآخر اب پورے دن کے بعد آخر کار وہ سوچ سکتی تھی۔ پرسکون ہو کر اس نے گہری سانس بھری اور لائٹ آف کر کے آنکھیں موند لیں۔ تو تیاری کہاں تک پہنچ گئی آپ کی؟ سردار شافی اندر داخل ہوئے اور اپنی بھاری آواز میں پوچھا۔ سری لڑکیاں اپنی چادریں درست کر کے اندر کو جھک گئی تھیں۔ بس تیار ہی ہے، چچی نے کہا۔ انہوں نے سامنے بیٹھی میرال کو دیکھا جو شیشے میں اپنی پشت پر ان کو دیکھ رہی تھی۔ ماشاءاللہ۔ وہ آگے بڑھے اور اپنا ہاتھ اس کے سر پر ہلکا سا تھپکا۔ چلیں، وقت ہونے کو ہے، انہوں نے کہا تو میرال کے دل کی رفتار کافی تیز ہو گئی۔ چچی نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے اٹھایا اور شافی صاحب باہر نکل گئے۔ چچی، ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی آواز میں نمی گھلنے لگی۔ چچی میرال، آواز کے ساتھ ہی سوٹ بوٹس واسا وہ کمرے میں داخل ہوا۔ کندھے پر بیگ لٹکا کر اندر داخل ہوتے ہی اس نے سر جھکا کر ہاتھ اٹھایا تو تمام لڑکیاں باہر نکل گئیں۔ میرال کا جو رہا سہا ضبط تھا اسے دیکھ کر جاتا رہا۔ ویر جی، وہ لہنگا سنبھلتی آگے بڑھی تو اس کے گلے لگ کر رو دی۔ آپ کہاں تھے؟ ہم نے آپ کو بہت یاد کیا، میں نے بھی آپ کو بہت مس کیا، معاف کر دیں، آ نہیں سکا۔ اس نے میرال کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ارے میری گڑیا، رو کیوں رہی ہو؟ کچھ مسئلہ ہے آپ کو؟ ویر جی وہ بولتے بولتے رک گئی۔ بولے میرال، کیا ہوا؟ اس کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نکاح سے کوئی پریشانی ہے؟ مجھے بتائیں، میں بابا صحیح سے بات کرتا ہوں۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں، ہم بس تھوڑے پریشان ہو گئے تھے۔ وہ دوبارہ اس کے سینے سے لگتے زندگی میں پہلی بار اسے جھوٹ بول رہی تھی۔ وہ جان دے سکتی تھی پر عزادار کو ایک چھوٹی سی خروچ تک برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ارے میری گڑیا، آپ بھی نا، اس نے کہا اور اس کے گرد ہاتھ مضبوطی سے باندھ دیے۔ ہارون، تجھے معلوم ہے 3 سال ہونے کو ہیں رجال پور میں بارش نہیں ہوئی۔ عارض نے اس کے کندھے پر کوہنی ٹکا کر کہا۔ سن چکا ہوں ایک بار پہلے بھی۔ اس نے کندھا سرکایا اور وہ جو بڑے مزے سے کھڑا تھا گرتے گرتے بچا۔ یار اگر اس بار ہو گئی تو ہمارا کتنا نام روشن ہوگا۔ ہم آئے، رحمت آئی، مجھ پر زحمت بن، سائڈ پر دفع ہو جا۔ ہارون نے اس کو گال پر ہاتھ رکھ کے ایک طرف دھکا دیا اور کیمرہ سیدھا کیا۔ کیا شوق ہے یار، شوق کے بچے، بندے کو بعد میں ہیلپ مل جاتی ہے اسائنمنٹ کے لیے، زیام نے کہا اور فون سے تصویریں بنانے میں مصروف رہا۔ اور ویسے بھی یہ میرا شوق ہے، اکثر کیمرے کچھ ایسا کیپچر کرتے ہیں جو انسان کی سانس ساکن کرنے کے لیے، اس کی دھڑکن کو تیز کرنے کے لیے، اسے مبہوت کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ چل بے، اتنی ناولک لفظ مجھے نہیں آتے۔ ہارون نے ایک کی گردن میں رکھ دی تھی اور ٹانگ ماری کہ جا پھر دفع ہو جا، میرے کام میں مت آ۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھا جب ایک دم دور سے دھول اڑتی قریب آتی محسوس ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ زیام نے منہ کھول کر دیکھا جبکہ گاڑیاں زن سے ان کے قریب سے نکل کر گئیں۔ باراتی؟ عارض نے کان کھجاتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں لگتا، ایسے کون سی بارات آتی ہے؟ زیام نے بھویں سکیڑ کر سوچتے ہوئے کہا۔
بن بلائے مہمان لگ رہے ہیں، ہارون نے کہا اور پھر سے سجی ہوئی حویلی کو دیکھا جس طرف گاڑیاں جا رہی تھیں۔ ہمیں کیا یار، ہوں گے جٹ مہمان، ویسے بھی ان حویلی والوں کے بہت رولے ہوتے ہیں۔ چھوڑو، حارث نے کہا اور واپس پھرنے میں مصروف ہو گیا۔ زیام بھی فون پر مصروف ہو گیا جب کس کی نظریں وہیں جمی رہیں۔ چلو کلاس ڈھابہ کی طرف، کچھ کھا لیا جائے پہلے، سر نے اعلان کیا تو بچے ایک جگہ مجمع ہو گئے۔ او یس، ڈھابہ! سارے ٹھہرے شہری بچے ہر چیز پر اچھل رہے تھے۔ ہارون نے بھی ایک نظر اپنے کیمرے کی طرف دیکھا اور پھر دوبارہ اس طرف۔ چل ہارون، عارض نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور وہ اس بات میں سر ہلا کر چلا۔ بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا دیوان خانہ اور اس میں مکمل پردے میں بیٹھی ہوئی وہ کانپ رہی تھی۔ پردے کی دوسری طرف مولوی صاحب، سردار اور احباب موجود تھے، اور وہ بھی جس کے نام وہ ہونے جا رہی تھی۔ نکاح شروع کیجیے مولوی صاحب۔ ارے رکو، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ آواز پر سب نے دیوان خاص کی دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے سرفراز اپنی تمام تر واہیات بکواس کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا، اور ساتھ اس کے بہت سے آدمی بھی۔ تم؟ سردار شافی کے چہرے پر تیوری چڑھ گئی۔ ہاں میں، کیا کر دیا میں نے جو اتنا غصہ ہوتے رہتے ہو؟ تاؤ اپنا بکواس بند رکھ اور دفع ہو جا یہاں سے۔ سردار شافی دھاڑے۔ نہ، آج تو نہ میں جاؤں، میں جب بولا تھا اپنی چھوری کی شادی میرے سے کروانی ہے تب تو مانا تھا کہ آج تو میں چھوری لے کے جاؤں گا۔ وہ اپنی ہمیشہ کی طرح تیز زبان سے بولا اور میرال کا دل گویا بند ہو رہا تھا۔ ایک پہلے ہی ڈری ہوئی تھی، اب اس کی باتوں نے رہا سہا کام بھی پورا کر دیا تھا۔ میں نے کہا ٹھنڈ رکھتا ہو۔ اب کی بار اس نے ایک گن نکال کر سرخ سردار شافی کی طرف کیا۔ ازدار غصے سے آگے بڑھا جب انہوں نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے روکا اور پلٹ کر اسے دیکھا، پھر پردے کی طرف جس کی دوسری طرف میرال تھی۔ ازدار سمجھ گیا اسے کیا کرنا ہے۔ وہ آیتہ سے ایک قدم پیچھے ہٹا۔ آج تو میں چھری لے کے ہی جاؤں گا، ورنہ آج اس حویلی میں زندہ کوئی نہ بچے گا، اس نے کہا اور آگے بڑھا، پر ادھر بھی سردار شافی تھا۔ اس کے آدمی بھی آگے بڑھے اور پھر آپس میں لڑنے لگے۔ ویر جی، ازدار پردے کے پار گیا تو پہلے ہی اس کا سانس خوش ہو گیا، پھر ازدار کو دیکھ کر حوصلہ ہوا۔ چلو۔ ازدار نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پچھلی طرف سے ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابھی وہ تھوڑا سا آگے نکلے تھے کہ گولی کی آواز آئی۔ میرال کا رنگ فک ہو گیا، ازدار کے قدم بھی رک گئے، پھر ایک دھاڑ سنائی دی۔ ابے ڈھونڈو اس سالے کو، ہم بھی دیکھتے ہیں کہاں سے بھاگے گا یہ مائی کا لال۔ آواز سنتے ہی میرال کا جسم جیسے سن ہو گیا ہو، وہ گھبرا گئی تھی۔ ازدار آواز سنتے ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ میرال میری بات سنو، ویر جی نہ کریں، ہم آپ کی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، وہ جو کہتا ہے کر دیں، نکاح ہی تو ہے، ہم کر لیں گے، پر آپ کو کچھ نہ ہو۔ یہ بہت شدت سے روتی، وہ صرف ہمیں نیچا دکھانا چاہتا ہے، ذلیل کرے گا آپ کو، اور میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں جان بوجھ کر اپنی بہن ایک آدمی کو سونپ دوں جو دنیا کا گھٹیا ترین انسان ہے۔ ویر جی مت کریں ایسا۔ ازدار رک گیا۔ میرال، اس نے میرال کا بازو پکڑا، اس کمرے میں جائیں، اس کے بعد پیچھے کے دروازے سے دھیان سے حویلی سے نکل جائیں۔ میرال ساکت ہو گئی۔ ہم حویلی سے باہر؟ ہم نہیں جائیں گے۔ میرال اگر ابھی اندر رہی تو بچ نہیں پائیں گی، جائیں۔ ویر جی ہم، آپ کو میری قسم ہے میرال، بھاگ جائیں، اس نے کہا تو میرال نے سر جھکا لیا اور بڑی شدت سے روئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے۔ اس نے ایک آخری بار اس کو گلے لگایا اور اس کا ماتھا چوما۔ ایک آدمی میرال کے پیچھے سے ابھری۔ ازدار نے برق رفتاری سے گن نکال کر گولی چلائی۔ میرال نے اس کو مزید زور سے پکڑا۔ اللہ حافظ گڑیا۔ کچھ اور آدمیوں کے قدموں کی آواز آئی تو ازدار نے اسے خود سے الگ کر کے اس کا بازو پکڑ کر اندر کی طرف دھکیلا اور دروازہ بند کر کے چابی گھما کر نکال لی۔ ویر جی، میرال کی ہلکی سی آواز گونجی۔ ازدار ابھی پلٹا ہی تھا کہ گولی کی آواز چلی اور وہ ہوا میں تھوڑا سا اڑتا ہوا دروازے کے ساتھ جاگے لگا تھا۔ زمین پر گرنے سے پہلے اس نے چابی کی پوری قوت سے گرفت سے پکڑ لی تھی۔ دروازے کی دوسری طرف گولی کی آواز پر میرال نے منہ پر دونوں ہاتھ رکھ کر چیخ کو روکا تھا۔ آنکھیں پھترا گئی تھیں۔ ایک پل کو وہ ساکت ہو گئی اور پھر جب قدموں کی آواز پاس آنے لگی تو اس نے قدم پیچھے بڑھا لیے۔ کمرے کی ایک طرف پڑی پرانی الماری سے ایک چادر نکال کر لپیٹی اور پچھلا دروازہ کھولا۔ 23 سال سے اس نے اس گھر سے باہر قدم نہیں رکھا تھا اور آج وہ باہر نکل آئی۔ بادل بہت زور سے گرجے جیسے بجلی گری ہو۔ وہ کھیتوں کے درمیان اونچی گھاس میں بھاگنے لگی، دیوانہ وار بھاگتی۔ وہ حویلی سے دور اور دور اور دور ہوتی چلی گئی۔ اس علم نہیں تھا کس طرف جانا چاہیے، پر حویلی کے جھروکوں سے اس نے دور ایک کھنڈر دیکھا تھا اور سنا تھا کہ اس کے پار ہی بازار ہے۔ ایک موہوم امید تھی، شاید کوئی اس کی مدد کرتا۔ وہ بنا رکے بس بھاگتی ہی چلی گئی اور بھاگتی ہی چلی گئی۔